بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے حوالے سے مختلف سوالات بھی تھے، اور میں نے سوچا آج تمام آپ حضرات کے سامنے وہ چیزیں بیان کر دی جائیں کہ کن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جو عموماً روز مرہ ہمیں پیش بھی آتی ہے۔ نمبر 1، آنکھ میں سرما لگانا یا کوئی میڈیسن ڈالنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں سرما لگانا یا آنکھ میں روز ڈالنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کان میں دوائی ڈالنا، اس میں شرط یہ ہے کہ کان کا پردہ سلامت ہو۔ بس اوقات ضعف کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے یا کوئی چوٹ لگتی ہے، بعض کسی کا پردہ کان کا پھٹ جاتا ہے، تو اگر وہ نہ موجود ہو تو پھر حلق تک وہ میڈیسن پہنچے گی، جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ڈرپ لگائی جا سکتی ہے، انسولین لگائی جا سکتی ہے، بال کاٹے جا سکتے ہیں، ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، جسم یا سر پر تیل کی مالش کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزے کی حالت میں غسل بھی کیا جا سکتا ہے، نہایا بھی جا سکتا ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ جب ہم فرض غسل کرتے ہیں روزے کے علاوہ، اس میں ہم کہتے ہیں کہ کلی کے وقت غرغرہ بھی کریں اور ناک میں بھی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں، لیکن روزے کی حالت میں غرغرہ نہ کریں، صرف کلی کر لیں اور ناک میں پانی پہنچائیں، نرم ہڈی تک بھی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر حلق میں چلا گیا، اتر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مسواک کرنا ٹھیک ہے، پیسٹ کے علاوہ صرف برش کیا جا سکتا ہے، اور مسواک کرنی بھی چاہیے، یہ مسنون عمل بھی ہے، اور سب سے بڑا اجر یہ ہے مسواک کرنے کا۔ یہ صرف ایک بیان کرنے لگا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب کرتے ہیں، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزے دار کی خوشبو اللہ کو بڑی محبوب ہے، مشک سے زیادہ عزیز ہے، تو وہ مسواک سے ختم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، جو اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوشبو کی بات کی ہے وہ معدے سے نکلتی ہے، اس کا منہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا مسواک کرنی چاہیے روزے کی حالت میں۔ آگے اگر ناک سے خون بہہ پڑے، ناک سے خون بہہ پڑے، نصیر پھوٹ پڑے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر حلق میں چلا گیا، اگر حلق میں خون چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں خون دے سکتے ہیں، اگر خون کی ضرورت پیش آئی کسی کو دینے کی تو خون دیا جا سکتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں پرفیوم لگانا، خوشبو لگانا، اس کی اجازت ہے۔ البتہ روزے کی حالت میں ناک میں دوائی نہیں ڈالی جا سکتی، کیونکہ ناک میں دوائی ڈالیں گے وہ ڈائریکٹ حلق کو پہنچے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں سگریٹ اور کوئی بھی نشہ وغیرہ وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بھاپ نہیں لی جا سکتی، کیونکہ بھاپ لیں گے وہ بھی حلق کو پہنچے گی، اسٹیم وغیرہ سارا اس میں شامل ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر حیض شروع ہو جائے عورت کو تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزے کی حالت میں حیض شروع ہو گیا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اس میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ جو عورت کے ماہواری کے دن ہوتے ہیں ان دنوں کی نماز معاف ہوتی ہے۔ جو مینسس کے دن ہے عورت کے، اس کی نماز کیا ہے؟ ان دنوں کی معاف، لیکن روزے تو نہیں رکھے جا سکتے، بعد میں ان کی قضا کرنا لازم ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ نے احسان کر دیا، آسانی کر دی۔ اگر نماز کی قضا ہوتی ہے تو عورت مشکل میں پڑ جاتی کہ ہر مہینے میں اتنی نمازیں جمع ہو جاتی، تو روزے تو آتی سال میں ایک مرتبہ ہے، تو لہٰذا ان کی بعد میں قضا کرنا بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو لہٰذا روزے کی قضا کیا ہے؟ عورت کے لیے لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔